آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تمام صحیفوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نمونہ غیر متوقع لوگوں کے ساتھ غیر متوقع جگہوں پر غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے. چھوٹا، کمزور اور معمولی ہونا ہمیں خدا کی طرف سے استعمال ہونے سے نااہل نہیں کرتا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف غیر متوقع لوگ ہیں جن کی خدا تلاش کر رہا ہے. میرے خیال میں آج ناممکنات کے خدا پر اب یہ چوتھی یا 5ویں قسط ہے. ہم خدا کے بارے میں کچھ بہت ہی غیر متوقع چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کچھ آخر و اول روحانیت کے بارے میں، جیسا کہ متضاد. ایسا لگتا ہے کہ خدا دنیا کے کام کرنے کے طریقے کے برعکس ہے. سب کچھ آخر و اول. جیسا کہ اگر آپ عظیم بننا چاہتے ہیں، یسوع کہتا ہے کہ آپ کو سب سے چھوٹا بننا ہوگا. اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دینا پڑے گا. سارا معاملہ ہی آخر و اول کا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایمان میں آیا اور میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میری توجہ اس بات پر تھی، خیر سب سے پہلے مجھے خدا کے ساتھ درست ہونے کی ضرورت ہے. لیکن پھر میں نے اس بارے میں متعدد تعلیمات سنی. اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو آپ کلام مقدس کی ان آیات کا دعویٰ کریں اور آپ شفا پاتے ہیں. اگر آپ خوشحال بننا چاہتے ہیں تو یہ کریں اور وہ کریں. میں نے کچھ چیزیں سنی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اب کافی خود غرض اور خود پسند تھا. آپ ان تمام اچھی چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں جو خدا نے میرے لیے کی ہیں؟ یہ دعویٰ کرنے اور جیتنے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے مجھے کون سی کلیدی آیات اور چیزیں معلوم ہوئیں؟ اور پھر مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن بہت سارا وقت برباد کرنے کے بعد اور مایوس کن صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد، جہاں دشمن ہم سے جھوٹ بولے گا جب چیزیں کام کرتی نظر نہیں آتی ہیں، آخرکار میں نے محسوس کیا کہ خدا کے پاس کلام مقدس کی 18 آیات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جس پر آپ ایک مکمل الہیات بناتے ہیں. یہ سچ ہے. صلیب پر ڈاکو کو بائبل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. وہ صرف یسوع پر ایمان لایا اور یہ اسے نجات دلانے اور خدا کے ساتھ درست ہونے کے لیے کافی تھا، اور اس کے لیے بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے. اور انجیل سب سے آسان چیز ہے کہ سب سے سادہ آدمی اسے سمجھ سکتا ہے، اسے گلے لگا سکتا ہے اور اس کے مطابق چل سکتا ہے. اور پھر بھی جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی گہرا بھی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ گرفت ہماری زندگیوں پر ہو سکتی ہے، اور ہم ان کو کیسے جیتتے ہیں. اور اتنا ہی کم امکان ہے کہ ہماری جانوں کا دشمن ہم سے جھوٹ بول سکتا ہے، ہمیں پٹری سے اتار سکتا ہے، ناراض کر سکتا ہے اور ہمیں خدا کی ہر چیز سے منقطع کر سکتا ہے. آمین. یرمیہ 9 باب کی 24 آیت کہتی ہے کہ لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں. اور اسی طرح اس مخصوص سیریز کا یہی مقصد ہے. ہم واقعی بہت اچھی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج میں آپ کو خدا کے بارے میں کچھ اور غیر متوقع چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوں گی. جیسا کہ ہم تمام چیزوں کا مرکزی حصہ لیتے ہیں جو اس نے ہم میں کیا اور ہم اس پہ تعمیر کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں، کیونکہ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم پرجوش ہو جاتے ہیں. میں اب آزمائشوں میں ہوں اور میں اسے اپنے سر پر سوار کر لیتا ہوں. میں اصل میں پرجوش ہوں. میں جاتا ہوں خدا میں اپنی زندگی کے انتہا پر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی ایک پیش رفت کے قریب ہیں. اس کا واقعی مطلب ہے کہ مجھے فضل کی ایک خوراک کی ضرورت ہوگی. آجہانی ڈیرک پرنس نے کہا، اگر آپ واقعی خدا کا فضل بڑی مقدار میں چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو واقعی ایک مشکل جگہ پر لے جائیں جہاں صرف ایک چیز یعنی خدا کا فضل ہی آپ کو بچائے گا، اور پھر آپ اس کے فضل کو بڑے پیمانے پر محسوس کریں گے. کسی بھی طرح سے میں نے کبھی جان بوجھ کر اور کبھی حادثاتی طور پر ایسا کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا خدا ہر جگہ ہے، وہ با اختیار ہے. میں اس نقطے پہ آ رہا ہوں. یہ 3 نکاتی پیغام ہے. یہ نایاب ہے. وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ ہماگیر ہے، وہ روانڈا میں ہے، وہ انڈیا میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے. در حقیقت یہ سروس پوری دنیا میں چل رہی ہے. اس ہفتے کے آخر میں 15,000 میل دور لوگ سننے جا رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے پاک روح کے لیے کوئی فاصلہ معنی نہیں رکھتا، اور اس کے کلیسیا کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں ہے. اور اس طرح یہ بہت پرجوش ہے. یہ ہے کہ خدا ہماگیر ہر جگہ موجود ہے، بالکل با اختیار، بالکل طاقتور، اور پھر بھی وہ آپ کے میرے سر کے بالوں کی گنتی کرتا ہے. اس نے بنائے عالم سے پہلے آپ کو اور مجھے ترتیب دیا. وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. وہ ذاتی ہے، وہ اتنا قریب ہے، اور پھر بھی وہ اتنا بڑا ہے. کوئی اتنا بڑا ہو کر کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟
اور جس نے ہاتھی بنایا وہ چیونٹی کیسے بن سکتا ہے؟ میں سنجیدہ ہوں، یہاں صرف اس نقطے کو سمجھیں۔ اگر خدا اتنا وسیع اور اتنا بڑا ہے اور وہ ہر جگہ ہے، اور یہ بائبل میں اور کہیں نہیں ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ وہ کہتا ہے، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کے انتہا میں بسوں، اگر وہ ہر جگہ ہے تو وہ کیسے چھپتا ہے؟ خدا ہم سے چھپاتا ہے، پہلا نقطہ، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے جائیں۔ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن متحرک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پیچھے آؤ، اور اس لیے میں تم سے چھپنے جا رہا ہوں۔ میری موجودگی قدرے سمجھ سے بالاتر ہونے والی ہے۔ کیا آپ یہ کبھی سمجھ پائے؟ جہاں آپ یسوع کے پاس آئے، آپ کے دل میں خدا کا سکون ہے، آپ نے اس کے فضل کو محسوس کیا، آپ صرف اس کی موجودگی میں بیٹھ کر پرجوش محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک اچھی خدائی دوا لے رہے ہیں جو کہ قانونی ہے، اور میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ خدا کے فضل سے آپ کی جان، آپ کی روح اور آپ کا ذہن ہم آہنگی میں ہے۔ جب سب کچھ ترتیب پر ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ ان دیگر حالات میں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے اس میں آپ کی غلطی ہو یا کوئی اور معاملہ، اس کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں، خدا تو کہاں ہے؟ میری مدد کر، میری مدد کر، جیسے یوسف چیخ رہا تھا جب اس کے بھائیوں نے اسے 30 چاندی کے سکوں میں سڑک پر بیچ دیا تھا۔ تو پھر وہ کہتا ہے، تو کہاں ہے؟ مجھے ابھی تیری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کبھی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آسمان پیتل جیسا ہو؟ خدا تو کہاں ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے۔ یسایہ 45 باب کی 15 آیت۔ یسایہ اسرائیل سے یوں بیان کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے، اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، تو پوری قوم کا خدا ہے، تو ہمارا نجات دہندہ ہے، اور پھر بھی تو چھپ رہا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ ہمیں اپنے آپ سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور ہر چیز کو ایسے جذبے کے ساتھ ترتیب میں لانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ ایسی توجہ کے ساتھ کہ وہ آپ سے بالکل مختلف، اعلیٰ، بہتر سطح پر رابطہ کر سکے۔ جب کچھ ہوتا ہے تبھی آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دماغ، آپ کی روح، آپ کی سوچ، آپ کی روح، آپ کے جذبات، سب کا مقصد ایک سمت میں ہوتے ہیں۔ آپ گھمائے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اور یہ وہی خدا ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ یرمیہ 29 باب 13 آیت میں کہتا ہے، جب تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ زبور 63 اس کی 1 سے 2 آیات۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ جب آپ کسی چیز کا سخت پیچھا کرتے ہیں، جب آپ پاگلوں کی طرح اس کی آرزو کرتے ہیں، تو ہر چیز ترتیب میں آ جاتی ہے، باقی سب کچھ غیر اہم ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کا پردیوی ویژن میں آتا ہے، اور یہ وہی ہے جو بہت اہم ہے۔ خدا ہمارے بارے میں یہ جانتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، میں چھپنے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں اپنا متلاشی بنانے جا رہا ہوں، اور تم مجھے اتنا ڈھونڈو گے کہ تمہارے وجود کا ہر ریشہ اسی سمت میں ہوگا۔ اب یہاں یہ بات ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی خوراک دے سکتا ہے، جسے ہم چکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا اچھا ہے، اور پھر وہ چھپ جاتا ہے اور آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو اپنے حالات، ضرورت، اس ابدیت کی وجہ سے خدا کی ضرورت ہے جو آپ کی روح میں ہے، اور وہ چھپ جاتا ہے، وہ آپ کو کھینچ رہا ہے، وہ آپ کو متلاشی بناتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میں دوراہے پر تھا۔ میں نے سوچا کہ آسمان پیتل کا لگتا ہے، میں کیریئر اور خدمت کے اختتام پر تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، خدا، میں صرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، جب تک میں آپ کو تلاش نہیں کر لوں۔ میں نے دعا کی، کچھ ہوتا نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ تو نے کہا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو کھل جائے گا۔ تو یہ بالکل وہی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے بھوکے کی مانند اپنی ساری توجہ مرکوز کر کے خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور میں اب آپ کے پیچھے تعظیم کے ساتھ آتا ہوں۔ لیکن ویسے کتنوں نے یہ سنا ہے، یہ کہتا ہے، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو کھل جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو اس طرح کی دستک دیتے سنا ہے؟ کوئی بھی دروازے کا جواب دینے والا نہیں ہے، سوائے میری بیوی کے، چاہے صبح کا 1 بجا ہو۔ مسلح اس طرح آپ دستک دیتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ 3 مہینے تک میں ہر رات خدا کو 2-3 گھنٹے تلاش کرتا۔ میری بیوی سو جاتی، لیکن میں آدھی رات تک جاگتا رہتا اور صرف دعا کرتا رہتا تھا۔ پھر چند ماہ بعد وہ ظاہر ہوا اور مجھے مکمل تبدیل کر دیا، میری زندگی کو نئی سمت دی، مستقبل کو مجھ پہ عیاں کر دیا اور میرے باطن کو ظاہر کر دیا۔ لیکن وہ مجھ سے چھپ گیا اور مجھے اس کے پیچھے جانا یاد ہے۔ متی 6 باب 33 آیت، بلکہ تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خدا چاہتا ہے وہ سب سے اول ہو، پھر وہ چاہتا ہے آپ اس کا پیچھا کریں، وہ بہت قریب ہے۔
وہ ایک ایسا دوست ہے جو بھائی سے زیادہ قریب رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، میں نے بنائے عالم سے پہلے تمہارے بارے میں سوچا، آپ ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، آپ کے سر کے ہر بال کا شمار ہے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے صلیب پر مصلوب کرنے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی تاکہ آپ میرے خاندان میں شامل ہو سکیں، میں سب میں ہوں۔ افسیوں 4 باب 8 اور 9 آیات کہتی ہیں، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ وہ لفظی طور پر بھرپور جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تم سے یہ چاہتا ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ دوسرا نکتہ، اور خدا کیوں چھپتا ہے؟ وہ ہمیں آزمانے کے لیے چھپتا ہے اور اپنے فضل اور احسان کو روکتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو تکلیف دینے، تکلیف پہنچانے یا تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کچھ درد، دھتکار، آپ جس سے بھی گزر رہے ہیں وہ تیار ہے، وہ ان چیزوں کا مصنف نہیں ہے۔ ہم گناہگار دنیا میں رہتے ہیں جس کا آغاز انسان، شیطان اور تمام چیزوں نے کیا تھا، لیکن خدا کہتا ہے تم اس دنیا میں رہتے ہو، میں تم کو بچانے نہیں جا رہا، میں اس سب کو سازگار بنانے کو ہوں اور تم کو بالکل میرے جیسا بنانے کے لیے اسے ایک بڑی جماعت کے طور پر استعمال کروں گا، تم کو بچانے کے لیے اور ڈھالنے کے لیے، اور میں تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کچھ چیزیں ہونے دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ سب تمہاری بھلائی اور میرے جلال کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا تمام مقصد ہم پر اس کا فضل ظاہر کرنا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے، اس میں کیسے چلنا ہے، اور اسے ہمارے ذریعے ایک تکلیف دہ دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے ایک ذریعہ کیسے بننا ہے۔ زبور 105، آپ نے مجھے اس کا حوالہ دیتے ہوئے سنا ہے، ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا۔ یوسف، خدا نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، پسندیدہ بیٹا، لیکن اسے وہاں منتقل کرنے کے لیے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا اور اسے وہ بننے کے لیے تیار کرنے کے لیے جو وہ بننے والا تھا، خدا اسے تکلیف پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ یہ کہتا ہے اس کے پاؤں بیڑیوں سے زخمی ہوئے تھے، اس کی گردن لوہے کے توق میں ڈالی گئی، جو اس نے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ خداوند کے کلام نے اس کا امتحان لیا۔ یہ ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس نہ کریں کہ دشمن آپ کے ساتھ جیت رہا ہے۔ کام پر بھی اپنے ساتھ بار بار ہونے والے واقعات سے بھی زیادہ مایوس نہ ہوں، خدا میں کہیں جانے کی کوشش کریں، بس اس کے ساتھ لگے رہیں، اس پر بھروسہ کرتے رہیں، اسے پکڑے رہیں اور جان لیں کہ وفادار وہی ہے جس نے تمہیں بلایا ہے، جو اسے انجام دے گا۔ وہ ایماندار ہے جو اس اچھے کام کو ختم کرے جو اس نے آپ میں اور مجھ میں شروع کیا تھا۔ لیکن بعض اوقات جب میں پہلی بار آیا تو مجھے یہ نہیں سکھایا گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ شیطان ہے، اگر یہ تکلیف دیتا ہے تو یہ شیطان ہے، اگر تکلیف نہیں دیتا اور اچھا ہے تو یہ خدا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خدا ان چیزوں کو ہونے دیتا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے ایوب کو دیکھتے ہیں۔ ایوب کا واقعی برا دن گزر رہا ہے، وہ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے زخموں سے پیپ نکال رہا ہے، جو گرافک ہے، مجھے افسوس ہے لیکن یہ بائبل میں ہے۔ اس کی بیوی نے ابھی اسے چھوڑ دیا ہے اور اس سے کہا ایسے کام بند کرو، اور ایوب نے یہ کہا۔ ایوب 23 باب 10 آیت میں کہتا ہے، میری شکایت آج بھی تلخ ہے، میری مار میرے کراہنے سے بھی بھاری ہے، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا، میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا، میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا، راست بازو ہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے، یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ لیکن وہ وہاں نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ خدا تو کہاں ہے؟ کیا آپ کبھی ایسے تاریک ماحول میں رہے ہیں اور کچھ سوچا ہے کہ آپ کہاں تھے؟ پھر شیطان جھوٹ بولتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس نے تمہیں مسترد کر دیا ہے، تم نے کچھ غلط کیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں آپ اس کا یقین کرتے ہیں، اور بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ دراصل کچھ تحریروں کا مجموعہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم ہوئیں، یہ واقعی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جن پر آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، تو بہت جلد آپ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا کر دیں گے۔ دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ تو کہاں ہے؟ لیکن ایوب کچھ جانتا ہے۔ وہ توقف کے بعد پھر کہتا ہے، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ لہٰذا آپ انسانی گرفت، تڑپ، رجحان، خواہش اور حیرت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تحریک کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
لیکن ایک ہی وقت میں ہم خالق کائنات کو بھی تھامیں اور اس پر توکل کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارا راستہ ہموار نہ کر دے اور ہم پیش رفت کریں۔ خدا آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ شیطان کے جھوٹ پہ یقین نہ کریں کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا آپ کو بدل رہا ہے، اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی کرنا یہ بیان کرتا ہے۔ حنانیہ پولس کے لیے دعا کرتا ہے۔ خدا اس سے کہتا ہے میں نے اسے دکھایا کہ میری خاطر اسے کتنی بھیانک، عظیم، خوفناک چیزیں جھیلنی پڑیں گی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، خدا اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کا پیچھا کریں۔ وہ آپ کو اس وقت پہ محیط کرنا چاہتا ہے جب تک کہ سب کچھ پس منظر میں نہ ہو، سوائے اس کے کہ اس کے جی اٹھنے کی طاقت میں اسے جاننا، اس کی موت کے موافق بنایا جائے، یہاں تک کہ اب آپ زندہ نہیں رہتے بلکہ مسیح جو آپ میں رہتا ہے، اور آپ جلتے اور چمکتے ہیں جیسے پورچ پر ایک روشن کماری اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو، اور وہ بہت بہت جلد واپس آ رہا ہے۔ دوسرا، زندگی میں وہ تمام چیزیں جن سے ہم گزرتے ہیں بشمول درد، مصیبت اور سب کچھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بہت دور ہے، یہ سب ایک امتحان ہے، یہ سب یسوع جیسا بنانے کا امتحان ہے، اور آپ کو خدا کا کام کرنے کے لیے، عہدہ دینے کے لیے۔ آپ نے یہ پہلے سنا ہے لیکن یہ ضروری ہے، تو اسے سمجھیں۔ تیسرا نقطہ، یہ میرا آخری نقطہ ہے، میرے پاس 8 منٹ اور 53 سیکنڈ باقی ہیں، آج میرا وقت ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالآخر خدا ہر وہ چیز چاہتا ہے جو آپ کے پاس ہے، بشمول آپ واقعی کون ہیں اور باقی سب کچھ۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ اور میں ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، ابدی خاندان، عمر بھر ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ قیمت جو اسے صلیب پر ادا کرنی پڑی، وہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، اور خدا ہم میں سے ایک ہو گیا، وہ انسان بن گیا۔ جب یسوع مجسم ہوا اور ایک کماری سے پیدا ہوا تو یہ خدا نے اپنا آپ دیا۔ اور میرا یہ تیسرا نقطہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنا آپ دیں۔ وہ ہم سے یہی چاہتا ہے، وہ اپنا پن چاہتا ہے۔ اس نے ابراہم کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا، ابراہم، یہ صرف ایک بت پرست ہے جو کسدیوں کے ہاں رہتا ہے، میں نے تجھے اسرائیل کی قوم کا باپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں لوگوں کی ایک قوم، ایک عہد کی قوم، اور تیرے پاس روحانی نسل بھی ہوگی۔ کلیسیا آسمان کے ستاروں کی مانند، زمینی ریت کی مانند، تجھ میں زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تم ہی ہوگے۔ اب خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو چن لیا ہے، ہمارے ذریعے، ہم میں اور ہمارے ذریعے اجتماعی اور انفرادی طور پر کچھ زبردست کرنا۔ اس کے پاس ایسا منصوبہ ہے، لیکن اس نے ابراہم سے کہا، بس میرے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ ابراہم جاتا ہے اور پھر خدا اسے اسرائیل دیتا ہے۔ وہ اسے اسرائیل کی ساری زمین دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سرحدیں میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہر جگہ جہاں تیرا پاؤں ٹکے میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اب ابراہم نے جواب میں کچھ نہیں کہا سوائے ہاں کہ، خدا، میں سفر پر جاؤں گا، میں اسے قبول کروں گا۔ تو چاہتا ہے کہ میں وہ زبردست آدمی بنوں، میں بنوں گا۔ ابراہم کا مطلب ہے بزرگ باپ، ابراہم۔ لیکن خدا جاتا ہے، اب جبکہ میں نے تمہیں اسرائیل دیا ہے، اسرائیل کی قوم یا فلسطین کی سرزمین، اور میں نے تمہیں وہ آدمی بننے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہاری زندگی میں بانجھ پن کو کھولنے جا رہا ہوں اور تمہیں ایک وعدے کے فرزند دینے جا رہا ہوں، حالانکہ تم دونوں کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا آپ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے خاندان کے ہر فرد کا ختنہ کرایا جائے۔ تمہاری تولیدی زندگی میں تم کو نشان زد کر کے یہ بتانے کے لیے کہ تم میرے ہو۔ اور ویسے 8 دن کے بچے کے لیے ختنہ بہت برا نہیں ہے، لیکن ایک 90 سال کے آدمی کے لیے یہ ایک تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے۔ صرف کہہ رہا ہوں۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا آپ دو۔ اس کے لیے معذرت، لیکن یہ اس پیغام کا اگلا حصہ ہے۔ یہ بائبل میں ایک مضحکہ خیز بات ہے، یہ سمجھیں۔ لیکن جب وہ مانتا ہے، خدا کہتا ہے، میں تمہارا نام بدل رہا ہوں، ابرام، اب سے تم ابراہم ہوگے۔ دیکھو، میرا نام یہوہ ہے، اور میں تمہارے نام پر وضاحتی اس بات پر زور دینے جا رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اور اب تم ابراہم اور سارائی بننے جا رہے ہیں، تمہیں سارا کہا جائے گا۔ میں تم میں اپنا نام ڈالنے جا رہا ہوں اور تمہاری زندگی میں بانجھ پن کو کھولنے جا رہا ہوں۔ اوہ، یہ دیوانگی ہے۔ خدا نے اپنا نام ابراہم میں رکھا ہے۔ ابراہم کا مطلب ہے بزرگ باپ، ابراہم کا مطلب ہے ایک قوموں کا باپ۔ دیکھیں، برگزیدہ باپ کا مطلب ہے بڑی صلاحیت۔ ایک نسل کا باپ ایک حقیقت کی بات کرتا ہے۔
اور اس طرح خدا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے پیروی کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے اور یہاں پر مجھے صرف یہ کہنے دیں، اگلے اتوار کچھ نہیں ہوگا بلکہ ایک مکمل گاڈ پارٹی کیمپ میٹنگ ہوگی۔ ہم بپتسمہ لینے جا رہے ہیں۔ بپتسمہ اب ظاہری نشانی ہے، جیسے پرانے عہد نامہ میں ختنہ ہوا کرتا تھا۔ یہ باطنی موڑ کی ظاہری علامت ہے۔ یہ آپ ٹینک میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ اپنا میک اپ چلا رہے ہیں، آپ کے تمام کپڑے گڑبڑ ہیں اور پوری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں، میں اپنی پرانی زندگی کی پرانی فطرت سے دور جا رہا ہوں۔ میرا تعلق یسوع سے ہے، اس نے اپنا نشان مجھ پر ڈالا، میں اس کا فرزند ہوں، میں اپنا آپ اسے دے رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے تو اگلے ہفتے کے لیے تیار رہیں۔ ہم ایک زبردست پارٹی کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم عشاء ربانی کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر خدا آپ کے اور میرے لیے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب ہماری باری ہے۔ آپ جانتے ہیں اب یہ کرنے کی ہماری باری ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ میں ہمیشہ ہمارے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں کسی بھی علاقے میں کیا خدا آپ کے کسی قدم کا انتظار کر رہا ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے؟ کیا آپ کی ذاتی زندگی یہ ہے؟ کیا یہ بپتسمہ ہے؟ شادی، آپ کی شادی، آپ کا خاندان، آپ کا کام، آپ کی بلاہٹ، آپ کے مالیات، کون سا معاملہ؟ اس مالدار نوجوان حکمران کی طرح جو کہتا ہے میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک اور خاص مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ دے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ بظاہر اسے میری طرح جیسے ہرن کے شکار کی گہری محبت ہے، اسے دولت سے محبت تھی۔ اس نے خاموشی کے بعد کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کون جانتا ہے کہ اس امیر نوجوان حکمران کو وراثت میں کیا ملتا اگر وہ یہ سب کچھ دے دیتا جس کی وہ کسی بھی طرح سے قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے جہاں آپ جانتے ہیں اگر میں ایک قدم بڑھاتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں اور وہاں خدا کو تلاش کرتا ہوں تو میری زندگی، میرے خاندان، میری شادی، میرے مستقبل کے ساتھ کچھ حیرت انگیز ہو جائے گا۔ اگر میں ایک قدم اٹھاتا ہوں، خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہوں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور میں اپنا آپ اسے دوں گا۔ مجھے یہ شادی میں بھی ملتا ہے۔ شادی میں خدا دو گناہگاروں کو لیتا ہے، ایسے گناہگار جن کے لیے ایک ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو، وہ انہیں شادی کے مقدس بندھن میں ایک تن بناتا ہے۔ یہ بہت پرمسرت ہے لیکن یہ کافی طویل سفر بھی ہے، لہٰذا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ بلکہ اپنا آپ دینا ہوگا۔ مجھے یاد ہے میں اور میری بیوی کچھ دیر پہلے کسی بات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب ہم دعا کر رہے تھے تب خداوند نے مجھ سے بات کی اور اس نے کہا تو اور تیری بیوی 1000 افراد کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے یہ سنا اور مجھے احساس ہوا ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ تم دونوں 10,000 افراد کا پیچھا کرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس سے 5 یا 10 گنا اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو متحد ہو کر کچھ کرنا ہوگا۔ تو تم دونوں 1000 افراد کا پیچھا کر رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں 10,000 افراد کا پیچھا کرو۔ آپ کو اسے اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کون سے حصے میں؟ تمہارے پاس کرنے کو کیا ہے؟ آپ کو کیسی شفاقانہ بات کرنی ہے؟ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کے پیسے سے لے کر اپنے آپ تک، اپنی زندگی تک، اپنے خاندان تک کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آسمان کی بلندیوں سے پاتال کی گہرائیوں تک چلا گیا اور میں تمہاری بھرپور کوشش چاہتا ہوں۔ میں تمہاری چیزوں کی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں تمہاری فہرست میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔
खुदा मैं चाहता हूँ कि तू रोया और ख्वाबों के जरिए अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करे। शख्सी तौर पर अपना आप जाहिर कर कि तू कौन है और उनसे कितना प्यार करता है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे कि आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असर अंदाज होगी। और अगर आप रूह कुदुस की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो इस दुआ को मेरे साथ करें, जो कि आपकी ज़िंदगी में निजात के दरवाज़ों को खोल देगी। इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यस्सु के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ और तू फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आज आपने ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी ज़िंदगी पर आएगा और आप यीशु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई ज़िंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि लाइफलाइन के तौर पर हमारी बुनियादी आयत वही है जो हमें यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत में मिलती है, और ये कहती है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी सलामती आप पर हो। और अगर आप सेहतयाब हो गए हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने के लिए दुआ मांगी है, तो टीवी स्टेशन से राब्ता करें, उन्हें बताएं कि क्या हुआ। हम आपके साथ पैरवी करेंगे। खुदावंद की ढेरों बरकत आपके साथ हों।